السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی تقسیم کی ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے۔ ہر چیز مال سے آتی ہے، آپ کو کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، اگر کوئی بھی چیز ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ہو، ہر چیز کے لیے مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو دنیا گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، ایک سبب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال زیادہ دیا ہے، کچھ لوگوں کو مال کم دیا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے آف کورس، کیونکہ اگر سب کو ایک جیسا مال ہوتا تو پھر دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ کچھ لوگ دکان چلاتے ہیں، کچھ لوگ ریڑھی لگاتے ہیں، کچھ لوگ پلمبنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کارپینٹر بنتے ہیں، کچھ لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں کمپنیز کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن کی استعداد بھی مختلف دی ہے اور مال بھی مختلف دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے نظام بھی مال سے چلتے ہیں، مثال کے طور پہ سوشل ویلفیئر کا کام، باقی چیزیں لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ جتنے بھی باقی کام ہیں وہ بھی مال سے ہوتے ہیں۔ مساجد بھی مال سے بنتی ہیں، انسٹیٹیوشنز بھی مال سے بنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیکی کے کام مال سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ان کے اوپر خرچ کریں، جن کے پاس مال کم ہے، اور باقی ایونیوز کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگوریز ہیں۔ سب سے بڑی کیٹیگری مال کو خرچ کرنے کی وہ لازم ہے، فرض ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جن کے پاس ایک خاص تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے، جس کو شریعت کی زبان میں نصاب کہتے ہیں، جس کے پاس بھی اس نصاب سے زیادہ اماؤنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ لازم اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ نصاب ہے کتنا، وہ تھریش ہولڈ ہے کیا۔ سیکنڈلی کیسے نکالنی ہے، تھرڈلی کب نکالنی ہے، فورتھلی کس کو دے سکتے ہیں، کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے پرنسپلس ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، مینڈیٹوری ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کے بارے میں تو قرآن پاک کے اندر سخت وعید آئی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن مال کو، دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں، فور ہیڈز، اور ان کی کروٹیں، سائیڈز، اور ان کی پیٹھیں، بیکس، ان کو داغا جائے گا، اعوذ باللہ، اور یہ کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، یعنی تم نے زکوٰۃ نہیں دی، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ تو بہت سخت وعید ہے اس کی، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو پلیز میری گزارش ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہر بندے کو زکوٰۃ کے لاز آنے چاہیے، پرنسپلز آنے چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہونے چاہیے جن کے پاس مال ہے، پلیز، اور اس کو صحیح طریقے سے نکالیں۔ لیکن زکوٰۃ کافی نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، شریعت چاہتی ہے کہ مال خرچ کیا جائے، جتنا ہو سکے مال خرچ کیا جائے۔ اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک ایپیسوڈ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو واپس کرتے ہیں، اور ایسے نہیں واپس کرتے کہ بس 1 for 1، ایک کا ایک ملے گا، کم از کم 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 100 گنا،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا چڑھا کے واپس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں، برکت آتی ہے، بہت سارے فضائل ہیں، بری موت سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ٹلتا ہے، بلائیں رکتی ہیں، لوگ بیماریاں ہیں، باقی پریشانیاں ہیں، خرچ کرنے سے بلائیں رکتی ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک آدھی کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرو، یا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی، جس طرح بھی اس کا ترجمہ کر لیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صحیح، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، ہم کیا خرچ کریں۔ کھجور تو ایک عام سی چیز تھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، ایک سورٹ آف سٹیپل فوڈ تھا، ہر بندے کے پاس اویلیبل تھا، وہی کیوں نہ ہو تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ اصل میں قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے، قبولیت ہے، کس کا قبول ہو کس کا قبول نہ ہو، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو یہ قبولیت کی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں، مال کا زیادہ ہونا، برکت ہونا، بلاؤں کا رکنا وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر قبولیت ہوگی تو پھر یہ سارے فضائل ہم کو ملیں گے، یہ سارے ورچوز ہم کو ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو حلال مال ہے، حلال مال ہونا چاہیے۔ اگر ہم مال حرام طریقے سے کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر بھلے انسان لاکھوں خرچ کرے، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق فرسٹ تھنگ فرسٹ، مال حلال ہونا چاہیے، اور اس کے بھی ہمیں لاس پتہ ہونے چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حلال نہیں ہے۔ سیکنڈلی، اخلاص ہو، سنسیئرٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کھانا کھلاتے ہیں لیکن دکھاوا مقصود اور مقصود اللہ جانے، لیکن یہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یعنی جو محتاج لوگ ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور اتنا اخلاص ہے کہ کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی ایک بندہ دوسرے کے اوپر خرچ کرے، کوئی دے کوئی چیز، اور وہ بندہ تھینک یو بھی نہ کہے، شکریہ بھی نہ کہے، جزاک اللہ خیرن بھی نہ کہے، تو یہ بندہ ہو سکتا ہے برا فیل کرے۔ اگر یہ بندہ برا فیل کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو اپنے دل کے اندر دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور دل کو تھوڑا سا ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے اس بندے کی ہیلپ اس لیے کی ہے کہ مجھے تھینک یو چاہیے تھا؟ کم از کم یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو نہ ہی بدلہ چاہیے نہ ہی شکریہ چاہیے۔ کیا اخلاص کا کلائمیکس ہے، کیا پیک ہے کلائمیکس اخلاص کی، سنسیئرٹی کی، صرف اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر کوئی میری مدد کرے تو میں اس کو تھینک یو نہ کہوں۔ جو بندہ لے رہا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ تھینک یو کہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ شکریہ کہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ خیرن کہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جو لے رہا ہے، لیکن جو بندہ دے رہا ہے اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہو اللہ کے لیے کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دوسرا شکریہ کہے نہ کہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے شکریہ نہیں چاہیے، میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ قیامت آنے والی ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، میں تو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے مجھے جس میں چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے، وہ تو پریشانی کا دن ہے، میں اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے تو میں کھلا رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں تمہارے اوپر، یہ میری نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پچھلی آیات میں کچھ اور خصوصیات بھی ان نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور آخر میں یہ ساری خصوصیات کہ یہ اتنے اخلاص کے ساتھ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو شادابی اور سرور، خوشی سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یہ لوگ خوش ہوں گے اس دن اس اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی وجہ سے، اور باقی جو خصوصیات ان لوگوں کی ہیں اس کی وجہ سے قیامت کے دن جو نہایت پریشانی کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ان لوگوں کو خوش کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خرچ کریں، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، پریشانی ہوگی، سورج بہت قریب آ جائے گا جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے بے قدر، سب لوگوں کو ایک سائے کی تلاش ہوگی، ایک سایہ ہوگا اس دن، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس سائے کے تلے ہوں گے، اس سائے میں ہوں گے، اور ان کی خصوصیات بیان کی، اور ان لوگوں میں سے ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس طرح اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ وہ جب دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، سبحان اللہ، اتنا اخلاص۔ تو حلال مال ہو، اخلاص ہو، اور نمبر 3 اور 4 کہ جس کو دیں ان کو نہ تو تکلیف دیں نہ احسان جتلائیں، جس کو دیں اس کو نہ تکلیف دیں نہ احسان جتلائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے جیسے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو مرضی کہہ سکتے ہیں، جیسے مرضی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کر دو، باطل مت کر دو، اس کا سب اجر گیا۔ اگر تم نے کسی پہ احسان جتلایا، لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، 1 سال بعد 2 سال بعد اس سے کوئی کام کے لیے کہا، اس نے کام نہیں کیا تو کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ کیا اور وہ کیا اور تم میرے لیے یہ بھی نہیں کرتے، احسان جتلایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا اور احسان جتلا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کی مدد کرنا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، باطل ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا اجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ اس شخص کی طرح ضائع مت کر دو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اجر کی امید نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ بندہ ویسا بن جاتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتے۔ دیکھیں اگر چٹان ہو، مٹی ہو، تو مٹی کے اوپر کچھ سبزہ اگ سکتا ہے، رائٹ؟ اگر مٹی چلی جائے نیچے، چٹان پتھر راک آ جائے تو اس پہ کیا اگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مٹی آئی یعنی بینیفیشل ہو گئی وہ چٹان، لیکن جب انہوں نے احسان جتلایا، جب انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو ایسا ہی ہے جیسے بارش آئی اور بارش نے وہ ساری مٹی ختم کر دی، وہ دوبارہ سے چکنی چٹان بن گئی،
ان کو کوئی اجر کی امید نہیں ہے. اب اس پہ تو سبزے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کو اجر کی کوئی امید نہیں ہوگی. تو پلیز ایک تو چاہیے ہمیں خرچ کریں، بہت خرچ کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا خرچ کریں. زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اس کے علاوہ بھی خرچ کریں. ہر بندہ خرچ کرے، اپنی استعداد کے مطابق خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے کم دیا، کم خرچ کریں، لیکن کریں، کچھ تو کریں. جیسے میں نے کہا کہ برکتوں کا نزول، بلاؤں سے چھٹکارا، بہت سارے فوائد ہیں اس کے، اور معاشرے کے اندر خیر پھیلتی ہے. لیکن اخلاص کے ساتھ، کسی کو تکلیف مت پہنچائیے، کسی کو احسان مت جتلائیے، ورنہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، آپ کو بھی توفیق دیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں. آپ اپنے سوالات کرتے رہیے، انشاءاللہ تھوڑی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سوالات کے ساتھ. آپ سوالات کی جو ای میل ہے وہ ہے deenفطرت@arydgital.tv. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@arydgital.tv پر. کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈز کے اوپر کیا ہم خریداری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کریڈٹ کارڈز کے اوپر انٹرسٹ پڑتا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سود لینا، سود دینا اور سود کے اندر ماڈریشن کرنا، یہ تینوں سخت حرام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شدت سے اس کو منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو کوئی اگر اللہ کے ساتھ جنگ کرے تو وہ بندہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ پل رہے ہیں. خدا نخواستہ کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر دے تو اس کی تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. دنیا میں بھی بے برکتی، پریشانیاں، جتنا مرضی مال ہو اس کے پاس، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں آ سکتا. تو اللہ سے رحم مانگنی چاہیے اور اللہ سے جنگ سے بچنا چاہیے. تو سود، خدا کے واسطے سود نہ لیں، نہ دیں، نہ بیچ میں ماڈریٹ کریں اس کو، کیونکہ کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کو انٹرسٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں حدیث کی روشنی کے اندر حرام ہیں. تو کریڈٹ کارڈز، کریڈٹ بیسیکلی لون ہے، قرض ہے. تو اس کے اندر کنونشنل بینکس کے اندر جو سارا سیٹ اپ یہی ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر کوئی چیز لیں اور اس کو وقت کے اوپر پیمنٹ نہ کریں تو وہ آپ سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، جو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حرام ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کریڈٹ کارڈز میں کوئی سبیل بنتی ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں، کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کریڈٹ کارڈز لازم ہیں. مثال کے طور پہ میری اپنی ذاتی بات ہے کہ میں یو ایس میں رہتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے گاڑی رینٹ کرنی تھی اور کئی سال ہو گئے تھے مجھے رہتے ہوئے. تو میں جب رینٹ کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رینٹ پہ گاڑی نہیں دے سکتے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے. میں نے کہا کریڈٹ ہسٹری میری خراب کیوں ہو سکتی ہے؟ تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ابھی کریڈٹ ہسٹری خراب ہے. میں نے کہا وہ کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں کہ کریڈٹ پہ کوئی چیز لی ہو اور اس کو واپس نہ کیا ہو، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو خیر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سسٹم میں دیکھ رہے ہیں تو ہم سوری کہ ہم آپ کو رینٹ نہیں کر سکتے. تو میں جب پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ میں نے کریڈٹ کارڈ کبھی رکھا ہی نہیں تھا تو میری کریڈٹ ہسٹری بنی ہی نہیں تھی، تو میں گاڑی نہیں رینٹ کر سکتا تھا. تو مجبوری ہو گئی. اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو کریڈٹ ہسٹری یو ایس میں چاہیے ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں صرف ایک. تو پھر اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو آپ سائن کرتے ہیں، ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے لیے، اس کے اندر ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی وقت پر پیمنٹ نہ کی تب اس پہ انٹرسٹ چارج ہوگا، صرف اس کنڈیشن کے فلفل ہونے پر. تو اگر کوئی ایسی ایف سٹیٹمنٹ کے اوپر، مشروط سٹیٹمنٹ کے اوپر سائن کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو انٹرسٹ دوں گا، لیکن نیت یہی ہے کہ میں اس ٹائم فریم کے اندر پیسے واپس کر دوں گا، تو اس کے اندر علماء نے اجازت دی ہے. آلدو جہاں پہ بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے. قرض سے تو ویسے ہی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قرض، لون ہے، کریڈٹ ہے. تو لیکن اگر آپ ٹائم کے اوپر واپس کر دیں تو کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میک شور کریں کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو الاٹڈ ٹائم کے اندر
واپس نہ کریں اور ایک پینی کا بھی، ایک پیسے کا بھی اس پہ ہم سود نہ دیں، کیونکہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک سوال آیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کیا ہم امیڈیٹ فیملی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، قریبی رشتہ داروں کو؟ تو پہلی بات تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ پلیز زکوٰۃ کے بہت اصول ہیں، ان سب کو سیکھنا چاہیے، اس کی تفصیل ہے، آپ پلیز اس کے بارے میں سیکھیے اور جانیے اور صحیح جگہ پہ زکوٰۃ دیجیے، صحیح اماؤنٹ دیجیے۔ امیڈیٹ فیملی کے اندر جن چیزوں کو نہیں دے سکتے، جن لوگوں کو نہیں دے سکتے، وہ ہے آپ کے جو والدین ہیں یا اس سے اوپر، ان کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے یا اس سے نیچے، اور اپنی بیوی اور اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے، یعنی بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ یہ وہ امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ سارے فیملی ممبرز کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، کزنس کو دے سکتے ہیں، چچا کو، ماموں کو وغیرہ وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تفصیل ہے، اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل بتانے کا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو انشاءاللہ کبھی زکوٰۃ پہ تفصیلی بات بھی کریں گے، لیکن پلیز اس وقت تک آپ علماء سے رابطہ کریں اور اکارڈنگلی زکوٰۃ دیجیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب زکوٰۃ دی جائے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ یعنی ایسا بندہ ہے جو کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ اس کو دینی بنتی ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دیتے وقت بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اچھا فیل نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ابھی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، بڑی یعنی مجبوری میں لیتے ہیں۔ تو بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ کنڈیشنز کو میٹ کرتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پھر آپ اس کو کچھ بھی کہہ کے دے دیں میری طرف سے جی آپ کو گفٹ ہے، لیکن ان ریالٹی اصل میں وہ زکوٰۃ ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اس کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو کچھ عرصے بعد دے دوں، اس پیسے کو سائڈ پہ رکھ دوں اور کچھ عرصے بعد دے دوں؟ ان ریالٹی تو پیسہ سائڈ پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ جس دن آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، کیلکولیٹ کرنی بنتی ہے، آج میں نے حساب کرنا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی تفصیلات جاننے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک دن ہوتا ہے جس دن آپ کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے، اور ہر بندے کو وہ دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیسڈ آن کہ آپ کب صاحب نصاب بنے تھے پہلی دفعہ، پھر وہی دن کیری آن کرتا ہے کہ اس دن میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے چونکہ وہ پہلا دن یاد نہیں رکھا ہوتا تو وہ ایک بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ ایک دن کو متعین کر لیتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرسٹ رمضان کو لوگ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، یا کوئی اور دن، عموماً میں نے دیکھا ہے کہ پہلی رمضان کو لوگ کرتے ہیں، بعد میں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، جو بھی ہے وہ ایک دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں، حساب کریں کہ میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے کہ میں لوگوں کو دوں، اور مثال کے طور پہ واٹ ایور آپ سمجھیں 50,000 روپے، رائٹ، کہ میں نے 50,000 روپیز میری زکوٰۃ بنتی ہے جو میں نے لوگوں کو دینی ہے۔ بس آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ 50,000 روپے میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن دیں، اسی مہینے دیں، آپ جیسے جیسے مستحق لوگ آپ کو ملتے جائیں گے آپ دیتے جائیے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے، اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بینک میں پڑے ہیں پیسے، آپ کے پاس کیش پڑا ہے، باقی کیش کے ساتھ بس ایز لانگ ایز آپ اس کو ادا کر دیں۔ اصولاً اچھی بات یہ ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے، یعنی اسی دن اگلے سال آنے سے پہلے آپ کے پاس آپ کے اوپر جتنی زکوٰۃ ڈیو تھی، آپ وہ ساری کی ساری زکوٰۃ آپ اس سے پہلے ادا کر دیں، تو یہ بہترین ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ ایز سون ایز پاسبل کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو
مستحق لوگ نہیں ملتے، اور جیسے میں نے کہا کہ بہت جانچ پڑتال کے بعد صحیح لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ملتے نہیں ہیں، تو اٹس اوکے، آپ جیسے جیسے ملتے جائیں ویسے ویسے آپ دیتے جائیں۔ تو آپ سوالات کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ دین ہمارا دین فطرت ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، محبت بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ کاش کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔